توہین نہیں کر سکتے. نہیں سر یہ توہین نہیں ہے, توہین وہ ہے جس نے خودکشی کر لی اپنی بچیوں کو مار کے. شکریہ, آپ کی بات آ گئی. جو آگے جی کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گئے. کاؤنٹ دی نمبرز پلیز. چلیں ہو گیا. کاؤنٹ دی نمبرز پلیز. ٹھیک ہو گیا کورم پوائنٹ. چودہ اگست کو بھی چترال میں سیلاب آیا ہے. خود علاقہ ہے, وہاں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں, گھروں کو تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو, اور تیار فصلیں تباہ ہوئی ہیں. لیکن جناب اسپیکر, جو وزیر اعظم صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں کہیں ٹائر پنچر تو نہیں ہوا. یہ ذرا آپ معلومات کر لیں کہ وہ ریلیف کا کام جو ہے انہوں نے این ڈی ایم اے کو حوالہ کیا ہے, این ڈی ایم اے والا پی ڈی ایم اے کو حوالہ کرتے ہیں, پی ڈی ایم اے والے پھر اس رفتار سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے نا جی 2-4 مہینے 6 مہینے اس میں گزر جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. جناب اسپیکر, ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے, کیا نام ہے, ریلیف کا کام فوری طور پر کیا جائے. اور پھر یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ متعلقہ ایم این اے کو کم از کم, اور تو کچھ نہیں ہے, آپ کچھ دیتے بھی نہیں ہیں, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے دے رہے ہیں. چلو اچھی بات ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ایم این اے کو اپنے حلقے میں, جب آپ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف کا کام کرتے ہیں تو اس وہاں ایم این اے کو موجود ہونا چاہیے, اور یہ ان کا حق بھی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے. تو میرا یہ مطالبات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں ایک اور بات پہ جو میرا ضمیر جو ہے کل سے مجھے اس بات پہ مجبور کرائے میں بات کروں, وہ یہ ہے جناب اسپیکر, پاکستان یقیناً ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتا ہے, اور پاکستان 14 اگست منانا کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ پاکستان جیسے خطے کو ہمیں انہوں نے دے دیا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک مملکت معرض وجود میں آیا. جناب اسپیکر, 75 سال گزر گئے, ڈائمنڈ جبلی ہم نے منائی, لیکن 75 سالوں میں اس پر 3-4 دن ہم نے بحث کی. کل وزیر اعظم صاحب وہاں پروگرام میں ہم آئے تھے, اس پر ہم فوکس کیے کہ بس آزادی ہے, ہمیں مل گئی ہے, لیکن 75 سالوں میں ہم نے کیا پایا, ہم نے کیا کھویا؟ کیا ہمارے پاکستان میں لوگوں کے آئینی حقوق بحال ہیں جو آرٹیکل 8 سے لے کر 40 تک ہے؟ کیا اس آئین میں سود کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے سن 1973 میں؟ آج 2022 ہے, کیا سودی کاروبار کو ختم کیا گیا ہے؟ اس آئین میں ملک کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا کہا گیا ہے. کیا آئینی طور پر ہم اس آئین پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کو اسلامی مملکت ہم بنا سکے؟ کیا اس ملک سے بے حیائی کو ہم ختم کر سکے, بے شرمی کو ہم ختم کر سکے؟ یہاں جو لوٹ کسوٹ, جو رشوت, جو جس طرح انداز سے خرید و فروخت انسانوں کی ہو رہی ہے, کیا اس کو ہم ختم کر سکے؟ ان چیزوں پر پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک ملک ہم سے جدا ہو گیا, کیوں جدا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, اس پر طویل بحث کی جا سکتی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ وہاں افواج پاکستان کے ساتھ دینے کے جرم میں جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی, لیکن یہاں ایک قرارداد بھی ابھی تک ہماری یعنی نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بنگلہ دیش میں جس وقت وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ وہاں لڑ رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, افواج پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے, ان کے لیے ہم ایک ریزولوشن بھی قومی اسمبلی سے پاس نہیں کر سکے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ہونا, لیکن
اپنی جگہ، لیکن یہ تمام پروگرامات سنجیدہ ہونا چاہیے تھا، جو سنجیدہ نہیں ہوئے جناب اسپیکر، ناراض نہ ہو اس پہ۔ یہ ہم آپ کو یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ اگلے سال بھی آپ منائیں گے، لیکن اس سال صورتحال کچھ اور ہے۔ چترال سے لے کر کراچی تک، خیبر سے لے کر گوادر تک، جناب اسپیکر، لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے بجائے اگر ہم یہاں قومی اسمبلی کے باہر لاکھوں روپے لگا کر آتش بازی کریں تو ان پر کیا گزرے گا جناب اسپیکر؟ اور پھر جناب اسپیکر، آپ بعد میں بات کریں، آپ نے رولنگ دے دیں۔ جو کل پروگرام وزیر اعظم پاکستان، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، شہباز شریف وہاں موجود تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، اور ہمارے دیگر وزراء بھی تھے، اسد محمود صاحب بھی وہاں تھے، یہ علماء بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں جو بے حیائی وہاں ہوئی جناب اسپیکر، جو ڈانس وہاں ہوا نوجوان لڑکیوں کو، بیاباری بچوں کو لا کر، کیا یہ ڈائمنڈ جبلی کا حصہ ہے؟ کیا اس طریقے سے ہم پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ڈانس کراتے ہوئے؟ جناب اسپیکر، یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ جناب اسپیکر توجہ چاہیے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، پروگرامات کا مخالف نہیں ہے، لیکن وہاں آپ سابق وزیر اعظم ہیں، اس وقت اسپیکر ہیں، آپ محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان موجود تھے، وزراء ہیں، دیگر افراد وہاں موجود، خواتین بھی موجود تھی۔ آپ یقین کریں اللہ حاضر و ناظر ہے، جس وقت یہ شو شروع ہوا، ثقافتی شو، میں نے اپنے ٹوپی کو نیچے رکھ کے، آنکھوں پہ ہاتھ اس طرح ڈال کے میں بیٹھا رہا، آخر تک دیکھ نہیں سکا۔ جناب اسپیکر، یہ چیزیں جو ہے آپ قوم کو کیا، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مرکزی پروگرام تھا، مرکزی حکومت کی طرف سے پروگرام تھا، اور لائیو چل رہا تھا۔ جناب اسپیکر، اس پر سوچنا چاہیے، میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں، اور میں حکومت کے علم میں لانا چاہتا ہوں، میں جناب محترم شہباز شریف صاحب مد ذلہ العالی کو، شکریہ، یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس طرح کے پروگرامات کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شکریہ، ہمارا آئین اسلامی ہے اور یہ ملک اسلامی ہے، ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ جناب آپ کا اسپیکر، پوائنٹ آ السلام گیا، علیکم۔ تھینک یو۔